بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ رائے محبت و ولایت اہل بیت میں جان دینے والوں کے لیے اپنے اپنے مرحومین کو یاد کرتے ہوئے سورہ فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللهم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات، اللهم تابع بیننا وبینهم بالخیرات انک مجیب الدعوات انک علی کل شیء قدیر۔ اللهم صل علی محمد وآل محمد۔ صلوات سارے حضرات بلند آواز سے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمؤمنین والنار للمنافقین، الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسکین بولایت علی بن ابی طالب واولادہ المعصومین، الحمد للہ الذی جعلنا من الباقین علی سید الشہداء واولادہ واصحابہ المظلومین، الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی رسولہ الکریم شفیع المذنبین انیس الغریبین رحمۃ للعالمین، اعنی العبد المؤید الرسول المسدد المحمود الأحمد المصطفى الأمجد أبا القاسم محمد ثم الصلاة والسلام والتحية والإكرام على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين المنتخبين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعدائهم ملعونين من يوم عداوتهم إلى قيام يوم الدين وبعد يوم الدين، أما بعد فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: يا علي أنت وشيتك هم الفائزون يوم القيامة، الصلوات۔ سامعین محترم، حاضرین مجلس، موالیان حیدر کرار، عزاداران شہدائے کربلا، سید الانبیاء کی ایک متفق علیہ حدیث آپ کے سامنے پڑھنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ رحمت دو عالم نے جناب امیر علیہ السلام کو خطاب کر کے فرمایا: یا علی، قیامت کے دن آپ اور آپ کے پیروکار کامیاب ہیں۔
آپ اور آپ کی راہ پر چلنے والے، آپ اور آپ کے شیعہ کامیاب۔ کتنی بڑی نوید ہے اور کتنی بڑی خوشخبری ہے شیعیان امیر المومنین۔ جو حالات نے تشیع کے خلاف اس قدر نفرت پھیلائی کہ لوگوں کو لفظ شیعہ سے الرجی ہوتی، الرجک، حالانکہ یہ شیعہ وہ لفظ ہے اور وہ نام ہے جو اللہ رب العزت نے اپنے خلیل ابراہیم کے لیے پسند کیا۔ قرآن مجید میں خداوند عالم نے یہ فرمایا ہے وَإِنَّ مِن شِيعَتِهِ لَإِبْرَاهِيمَ، کہ یقیناً نوح کے شیعوں میں تو جو نام اللہ رب العزت اپنے خلیل کے لیے پسند کرے وہ قابل محبت ہے، قابل نفرت نہیں۔ اللہ رب العزت نے اپنے خلیل کے لیے یہ نام پسند کیا، سید الانبیاء نے علی کے پیروکاروں کے لیے یہ نام پسند کیا، اور میرے محترم سامعین، حیات پیغمبر میں کچھ ایسے افراد تھے جو شیعہ امیر المومنین کے نام سے پہچانے جاتے ہیں۔ امام بھی عربی زبان کی لفظ ہے اور شیعہ بھی عربی زبان کی لفظ۔ عربی میں آگے آگے چلنے والے کو امام کہتے ہیں، پیچھے پیچھے چلنے والے کو شیعہ کہتے ہیں۔ جو جس کے آگے چلے وہ اس کا امام، اور جو جس کے پیچھے چلے اس کا شیعہ۔ دنیا میں جتنے بھی انسان ہیں وہ کسی نہ کسی کے شیعہ ہیں۔ کسی نہ کسی کی راہ پہ چل رہے ہیں، کسی نہ کسی کے فکر کو اپنایا ہوا ہے، کسی نہ کسی کے طریقے کو اور کسی نہ کسی کے عمل کو۔ دنیا میں شیعہ بھی بہت سارے اور دنیا میں امام بھی بہت سارے۔ اللہ رب العزت کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے وَمِنْهُمْ أَئِمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ، ایسے امام بھی ہیں جو لوگوں کو جہنم کی طرف بلاتے ہیں۔ ایک مقام پہ فرماتا ہے فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، کفر کے اماموں کو قتل کر ڈالو۔ اس کا معنی ہے کفر کے بھی امام ہیں۔ امام بھی بہت سارے اور شیعہ بھی۔ ہر امام کامیاب نہیں، ہر شیعہ کامیاب نہیں۔ پیغمبر گرامی اسلام فرما رہے ہیں کامیاب امام علی ہے اور شیعہ بھی وہ کامیاب ہے جو علی کا شیعہ ہے۔ کل میں نے عرض کیا تھا کہ شیعہ امیر المومنین کی عظمت اور فضیلت پیغمبر اور آل پیغمبر کی نگاہ میں کیا ہے۔ آج دیکھنا چاہیں گے کہ آل پیغمبر نے اپنے شیعوں کی علامات کیا بیان فرمائی ہیں اور صفات کیا بیان فرمائی ہیں۔ جو ہمیں نماز پڑھاتا ہے نا وہ بھی امام کہلاتا ہے، امام جماعت، امام جمعہ۔ کتنی دیر کا امام ہے وہ؟ کتنی دیر نماز پہ صرف ہوتی ہے، 5-7 منٹ کا، وہ بھی امام ہے۔ دوستو انتہائی توجہ چاہوں گا، کتنا خوبصورت ہے مذہب اہل بیت۔
کہ 5-7 منٹ کے لیے بھی ہر کسی کو امام نہیں بنایا جا سکتا. اس کی بھی شرائط ہے. امام جماعت کی آپ پڑھیں رسالہ عملیہ میں اور فقہی کتابوں میں، جو 5-7 منٹ کے لیے امام ہے اس کی بھی شرائط ہے. اور کتنا خوبصورت ہے مذہب اہل بیت کہ جو 5-7 منٹ کا امام ہے اس کے لیے عدالت کو شرط قرار دیا، جو دین و دنیا کا امام ہے اس کے لیے عصمت کو شرط قرار دیا. فاسق امام جماعت نہیں ہو سکتا. یہ ہمارے ہاں اتنا بلند معیار ہے 5 منٹ کے امام کا. یہ تو 5 منٹ کا امام ہے نا، شریعت اس کی مخالفت کو حرام کہتی ہے. توجہ فرمائی. آپ امام جماعت کی اقتداء میں نماز پڑھ رہے ہیں، امام نے بھی تکبیرۃ الاحرام نہ کہی ہو، آپ امام سے پہلے کہہ لیں، ہو جائے گی آپ کی نماز اقتداء. امام رکوع میں نہیں گیا آپ پہلے رکوع میں، امام سجدے میں نہیں گیا آپ پہلے سجدے میں. ہر عمل ہر فعل امام سے پہلے کرتے جائیں، نماز باطل اقتداء میں نہیں ہے. اور امام سے بہت پیچھے رہ جاؤ، امام سجدے میں پہنچ گیا، قیام میں کھڑے رہ گئے، تب بھی نماز. غور کرنا میرے محترم سامعین، شریعت نے جسے 5-7 منٹ کا امام قرار دیا اس کی مخالفت سے عمل ہو جائے باطل. جو دین و دنیا کا امام ہے اس کی مخالفت کر کے جنت کیسے ملے گی؟ دین و دنیا کا امام اس کی مخالفت کر کے جنت کیسے ملے؟ اسی لیے آئیے پہلی پہچان سنیے. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام اپنے شیعہ کا تعارف کروایا. انما شیعتنا من شیعنا واقتدى بآثارنا واتبع اعمالنا. میرے آقا نے فرمایا ہمارا شیعہ وہ ہوتا ہے جو ہماری راہ پر چلے. ہمارا شیعہ وہ ہے جو ہمارے آثار کی، ہمارے نشان قدم کی اقتداء کرے اور ہمارے اعمال کی اتباع کرے، وہ ہمارا شیعہ. امام کا عمل اور ہو اور ماننے والے کا عمل اور ہو، جس کا عمل ہے نا شیعہ اسی کا ہے. جس کی پیروی کر رہا ہے، جس کی راہ پہ چل رہا ہے. دوستو نعرہ لگانے سے بندہ شیعہ نہیں بنتا. امام محمد باقر فرما رہے ہماری راہ پر چلنے سے ہمارا شیعہ بنتا. اور اگلی بات بھی یاد رکھی، میرے آقا نے فرمایا لا تنال ولایتنا الا بالعمل الصالح. ہماری محبت اور ولایت وہ عمل صالح، وہ تقوی اور پرہیزگاری کے بغیر مل ہی نہیں سکتی. الحمدللہ ارباب دانش تشریف فرماؤ. ہر مذہب ملت کی کوئی نہ کوئی شناخت ہے، کوئی نہ کوئی پہچان ہے. اے شیعیان امیر المومنین، اے شیعیان آل رسول، اپنی پہچان کو کم از کم یاد رکھو، اپنی شناخت کو گم نہ کرو. اپنی پہچان جو آل رسول نے بیان کی اس پہچان کو گم نہ کرو. اس تمہاری شناخت دنیا کو معلوم ہو. میرے آقا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا، سن
سننا میرے آقا کا جملہ. میرے آقا نے فرمایا تھا تم لوگ ہماری طرف منسوب ہو. دنیا نے ہمارے کردار کو نہیں دیکھا, دنیا نے ہمیں نہیں دیکھا. ایک زمانہ آئے گا لوگ تمہیں دیکھیں گے, ہمارے متعلق رائے قائم کریں گے. میرے آقا نے فرمایا اپنا کردار اتنا عظیم رکھنا, جب کوئی ہمارا مخالف تمہیں دیکھے تو یہ پکار اٹھے رحم اللہ جعفر ابن محمد, اللہ جعفر صادق پر رحمتیں نازل کرے. اس نے اپنے ماننے والوں کی کیسی تربیت فرمائی. اللہ جعفر صادق پر رحمتیں نازل کرے, اپنے ماننے والوں کی کیسی تربیت فرمائی. یہ انتظامیہ بیٹھی ہے, میسج یہ آیا ہے کہ سپیکر خراب ہے اور اس کو صحیح کر دیں. مجھے نہیں پتا کہ کون سا, ہاں تو اس کو پلیز صحیح کریں. ایک صلوات پڑھ دیجیے محمد والے محمد. میرے آقا جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا شیعتنا یعرفون بخصال شتیٰ. کوئی ایک نہیں بہت ساری خصلتیں ہیں ہمارے شیعوں کی جن سے پہچان ہوتی. ایک شناخت جو میرے آقا نے فرمایا بالسخاء وبالبذل للاخوان. فرمایا ہمارے شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ ہمارا شیعہ سخی ہوتا ہے. ہمارا شیعہ سخی ہوتا ہے, بخیل ہمارا شیعہ نہیں. ہمارا شیعہ وہ ہے جو اپنے برادران ایمانی پہ خرچ کرنے والا ہے, ضرورت مندوں کی ضرورت اور حاجت مندوں کی حاجت کو پورا کرنے والا. اور دوستو سخاوت اتنا پسندیدہ امر ہے شریعت میں, اس قدر پسندیدہ امر. سید الانبیاء نے فرمایا جنت سخیوں کا گھر ہے, بخیلوں کا گھر نہیں. بڑی ذمہ داری کے ساتھ اور بڑی احتیاط کے ساتھ حدیث سنیے. سرکار دو عالم نے فرمایا بخیل عبادت گزار سے سخی گناہگار افضل ہے. اللہ اکبر. سخی افضل. خرچ کرے صاحبان ایمان پر, ضرورت مندوں پر. غرر الحکم میں جناب امیر علیہ السلام کا ایسا خوبصورت جملہ یقین فرمائے میں جب پڑھتا ہوں لذت حاصل کرتا ہوں. میرا آقا امیر المومنین نے فرمایا تھا لذت اللعام فی الطعام و لذت الکرام فی الاطعام. فرمایا لعین پست لوگ کھانے میں لذت محسوس کرتے ہیں, کریم کھلانے میں لذت محسوس کرتے ہیں. جی فرمایا ہمارا شیعہ سخی ہوتا ہے, اور جو خمس ادا نہیں کرتا, جو زکوٰۃ ادا نہیں کرتا, وہ سخی نہیں ہو سکتا. امام صادق علیہ السلام نے جو اگلی پہچان بتائی فرمایا امتحنوا شیعتنا عند الثلاث. میرے آقا نے فرمایا 3 مواقع پر ہمارے شیعوں کا امتحان لو. 3 مقامات پر, 3 مواقع پر ہمارے شیعہ پہچانے جائیں گے ہمارا شیعہ ہے یا نہیں ہے. نہیں جاتے. پہلا موقع جہاں ہمارے شیعہ کا امتحان لو فرمایا عند مواقیت الصلاۃ. کیف محافظتهم علیہا, جب نماز کا وقت آئے, آیا وقت نماز میں نماز کی پابندی کرتا ہے, اٹھ کے جاتا ہے مصلی عبادت کی طرف یا نہیں, جو جا رہا ہے وہ ہمارا شیعہ. جی
وہ ہمارا شیعہ. امام محمد باقر علیہ السلام نے بھی ارشاد فرمایا انما شیعۃ علی ابن ابی طالب کثیرۃ صلاتهم و کثیرۃ تلاوتهم القرآن. علی کا شیعہ نماز بھی کثرت سے پڑھتا ہے، قرآن بھی کثرت سے پڑھتا ہے. کلام مقدس میں ارشاد فرماتا ہے ان الحسنات یذہبن السیئات. کچھ نیکیاں ایسی ہیں جو گناہوں کو مٹا دیتی ہیں، جو کفارہ گناہ بن جاتی ہیں. اس آیت کی تفسیر میں معصوم نے ارشاد فرمایا ایک نماز سے دوسری نماز تک اگر اس عرصے میں کوئی گناہ سرزد ہو جائے، دوسری نماز اس گناہ کا کفارہ بن جائے. اور شب معراج سرکار دو عالم جب معراج پہ تشریف لے گئے، عرش پہ پہنچے تو اللہ رب العزت نے یہ جو سردار 4 فرشتے ہیں جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، عزرائیل، اللہ رب العزت نے فرمایا اے ملائکہ میں نے جب سے تمہیں خلق کیا ہے تم سے ایک ایک سوال کیا ہے اور تم آج تک جواب نہیں دے سکے. میرا حبیب آ گئے عرش پر، ان سوالات کے جواب میرے حبیب سے پوچھو. اسرافیل نے جو سوال کیا وہ یہ تھا یا رسول اللہ کون سے اعمال ہیں جن سے بندگان خدا کا گناہوں کا کفارہ ہو سکتا ہے، کون سا عمل ہے جس سے گناہ معاف ہوتے ہیں؟ سرکار نے فرمایا تھا 3 کاموں سے گناہ معاف ہوتے ہیں اور 3 کام ہیں جو گناہوں کا کفارہ بنتے ہیں. پہلا میرے آقا نے فرمایا انتظار الصلاۃ بعد الصلاۃ. ایک نماز پڑھ لی، فجر کی ادا کر بیٹھا، اب انتظار کر رہا ہے کب ظہر کا وقت ہوگا اور میں پھر دوبارہ اللہ کی بارگاہ میں آؤں. زہر کی پڑھ بیٹھا ہے، اب انتظار کر رہا ہے ظہرین کے بعد کب مغرب کا وقت ہوگا اور میں پھر اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا. فرمایا یہ انتظار نماز گناہوں کا کفارہ. ایک صلوات پڑھیے محمد و آلہ. دوسرا موقع جہاں ہمارے شیعہ کو پہچانو عند اسرارہم کیف حفظہم لہا عند عدونا. فرمایا ہمارے شیعہ کو پہچانو کہ اگر شیعوں کے راز کی، اگر اپنے برادران ایمانی کے راز کی دشمن کے سامنے حفاظت کرتا ہے اور وہ راز دشمن تک نہیں پہنچاتا وہ ہمارا شیعہ. یہ بڑی بات ہے، یہ بڑی بات ہے جی. یہاں اہل ایمان کی میٹنگ ہوئی، یہاں ایک فیصلہ ہوا، یہاں ایک بات طے ہوئی اور وہ پہنچ گئی انتظامیہ تک. فرمایا جو ٹاؤٹ ہے نا، جو راز لیک کر رہا ہے، آؤٹ کر رہا ہے، وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے. ہمارا شیعہ وہ ہے جو رازوں کی حفاظت کرتا ہے. اور تیسرا موقع جہاں پر ہمارے شیعہ کو پہچانو، میرے آقا نے فرمایا عند اموالہم کیف مواساتہم لاخوانہم فیہا. اللہ نے جو مال عطا کیا، اللہ نے جو صاحب حیثیت بنایا ہے، اس مال میں سے اپنے محتاج اور ضرورت مند دینی بھائیوں کی مدد کرتا ہے، ان پہ مال خرچ کرتا ہے یا نہیں، جو کرتا ہے وہ ہمارا شیعہ ہے. ان مقامات پر پہچانو ہمارے شیعہ. اللہ اکبر. جن کے رتبے ہیں سوا ان کی سوا مشکل. امام صادق علیہ السلام نے ایک اور حدیث میں ارشاد فرمایا انما شیعۃ علی ابن ابی طالب من عف بطنہ وفرجہ. میرے آقا نے فرمایا ہمارے شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ وہ رزق حلال کھاتا ہے، لقمہ حرام اپنے شکم میں داخل نہیں کرتا. مشکل آ گئی منزل. دنیا اور محبت دنیا اس قدر غالب ہے کہ حلال حرام کی پرواہ کیے بغیر
انسان دنیا سمیٹنے میں لگا ہوا، کتنا جینا چاہتا ہے اس دنیا میں، کتنی دولت چاہیے اس کو، اپنے شکم کی بھی حرام سے حفاظت کرتا ہے، اپنی شرمگاہ کی بھی حرام سے حفاظت کرتا ہے، وہ علی کا شیعہ۔ معاف کرے خداوند عالم ہم سب کو۔ آج تو معاشرہ یہ ہے، سارا سال لوٹ کھسوٹ، رشوت، ناجائز منافع خوری، کمزور کے حق پہ ڈاکہ اور غصب، اور نہ جانے کن کن ذرائع سے دنیا مال جمع کر رہی ہے۔ رمضان میں عمرے کے لیے چلا گیا اور سارے بخشے کے گناہ۔ ایک تصور ہے کہ سارا سال حرام کماؤ، رمضان میں عمرے کے لیے چلے جاؤ، بس ٹھیک ہو۔ وہ بھی آخری اشرے میں کہتے ہیں، آخری اشرے مغفرت۔ لیکن یاد رکھیے رب العزت کلام مقدس میں فرماتا انما یتقبل اللہ من المتقین، عمل تو اللہ متقی کا قبول کرے گا، غیر متقی کا قبول نہیں کرے گا۔ پر حرام کھانے والا متقی، اس لیے تو امام صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا ترک لقمۃ الحرام احب الی اللہ من الف رکعۃ تطوعا۔ میرے آقا نے فرمایا تھا ایک لقمہ حرام کو پھینک دینا 2000 رکعت نوافل پڑھنے سے اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ وَتَرْكُ دَانِكٍ حَرَامٍ تَعْدِلُ عِنْدَ اللَّهِ 70 حِجَّةً مَبْرُورًا۔ میرے آقا نے فرمایا ایک حرام کا دانک پھینک دینا، دانک درہم کے چھٹے حصے کو کہتے ہیں، اگر درہم کو 6 حصوں میں تقسیم کیا جائے چھٹا حصہ دانک کہلائے گا۔ یہ جو منصور دوانقی کا آپ نام سنتے ہیں وہ اسی دانک سے وہ دوانقی، ایک دانک دانک پہ مرتا تھا۔ میرے آقا نے کیا فرمایا ایک حرام کا دانک پھینک دو 70 مقبول حج کے برابر ثواب رکھتا ہے۔ حرام سے حفاظت کرو اپنے شکم۔ سرکار دو عالم کی خدمت میں ایک شخص آیا، عرض کرنے لگا یا رسول اللہ مجھے اسم اعظم تعلیم فرمائیں، اسم اعظم بتائیے۔ سرکار نے فرمایا کس لیے اسم اعظم چاہتے ہو؟ یا رسول اللہ میں چاہتا ہوں تاکہ اسم اعظم کے ذریعے جو دعا مانگوں وہ میری مستجاب ہو جائے، وہ دعا پوری ہو جائے۔ سید الانبیاء نے فرمایا غیر اللہ کی محبت دل سے نکال دے، لقمہ حلال کھا، پھر جس نام سے اللہ کو پکارے گا وہی اسم اعظم بن جائے۔ ایک لقمہ حرام کا اثر یہ کلام معصوم اثر نہیں کرتا، اس پہ 40 دن دعا قبول نہیں ہوتی۔ روایات سرکار سید الشہداء نے روز عاشور 3 خطبات ارشاد فرمائے، اتمام حجت کیا بار بار، اور میرے آقا نے یہ خطبے میں ارشاد فرمایا تھا لشکر یزید میں جانتا ہوں میری باتیں تم پہ اثر انداز نہیں ہوں گی، اور اس کا سبب یہ ہے کہ تمہارے شکم حرام سے بھرے ہوئے ہیں، اگر تم لقمہ حلال کھاتے ہوتے تو میرا کلام تم پہ یقیناً اثر کرتا۔ علی کا شیعہ وہ ہے جو اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے۔ وَعَمِلَ لِخَالِقِهِ، کیا خوبصورت جملہ فرمایا علی کے شیعہ کی پہچان یہ ہے ہر کام اللہ کی رضا کے لیے کرتا ہے، لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں کرتا۔ از علی بھی اموز اخلاص عمل، علی سے سیکھو اللہ کے لیے کام کیسے ہوتے جی۔ ورجا ثوابہ وخاف عقابہ، فرمایا علی کے شیعہ کی پہچان یہ ہے کہ اس کی رحمت کا امیدوار رہتا ہے، اس کے عذاب سے ڈرتا رہتا ہے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا تھا الدین نصفان، دین کے 2 حصے، نصف خوف و نصف رجا۔ آدھا حصہ دین خوف خدا، آدھا حصہ دین اس کی رحمت سے امید رکھنا اور وابستہ رہنا۔
جو اس کی رحمت کا امیدوار نہ ہو، صرف یہ جانتا ہو کہ خدا عذاب کرنا جانتا ہے، تو اس کا دین بھی کامل نہیں۔ اور جو صرف وہ کہے کہ بس میں تو جنت داخل ہو گیا، جی بس میں تو بخشا گیا، اور اس کے عقاب کا خوف نہ ہو، اس کا بھی دین کامل نہیں۔ دین مکمل کب ہے؟ خوف خدا بھی دل میں ہو، اس کی رحمت کی امید بھی ہے۔ یہ علی کے شیعہ کی پہچان ہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، آؤ بڑے اختصار کے ساتھ امیر المومنین کے دو شیعوں کا تعارف کراؤں۔ ایک دنیا جسے ابو ذر کے نام سے جانتی ہے، وہ عظیم شیعہ علی، جن کے لیے سرکار دو عالم نے یہ فرمایا تھا ما ظلت الخضراء ولا اقلت الغبراء ولا ذی لحجة اصدق من ابی ذر۔ آسمان نے کسی شخص پر سایہ نہیں کیا، زمین نے کسی شخص کے بوجھ کو نہیں اٹھایا جو ابو ذر سے بڑھ کے سچا ہو۔ تیسرے دور حکومت میں ابو ذر کے دربار میں درہم و دینار کے انبار لگے ہوئے تھے۔ حضرت ابو ذر نے آیات الہی کی تلاوت شروع کی، والذین یکنزون الذہب والفضہ۔ کعب الاحبار جو اس ریاست میں اور حکومت میں بڑا نفوذ رکھتا تھا اور یہودی سے مسلمان ہوا تھا اور بظاہر مسلمان تھا، در حقیقت وہ یہودی ہی تھا اور جس نے بہت بڑا نقصان پہنچایا اسلام اور مسلمانوں کو۔ حاکم کعب الاحبار کی طرف دیکھ کے کہتا ہے، کعب الاحبار ابو ذر کو بتاؤ اگر کوئی شخص واجبات ادا کرنے کے بعد اگر سونا چاندی جمع کرے بھی تو اس میں کیا حرج ہے؟ کعب الاحبار نے یہی جملے کہے کہ اگر کوئی شخص واجبات ادا کر کے درہم و دینار اور سونا چاندی جمع کرے تو اس میں کوئی حرج نہیں۔ حضرت ابو ذر کے ہاتھ میں اونٹ کی ران کی ہڈی تھی، حضرت ابو ذر نے وہ ہڈی زور سے کعب الاحبار کے سر پہ ماری، اس کا سر پھٹ گیا اور فرمایا، یہودی زادہ تو ہمیں بتائے گا دین پیغمبر کیا ہے؟ ہم نے تو پیغمبر کی زبان سے یہ سنے۔ کسی نے جلا وطن کر دیا، جانتے ہیں حضرت ابو ذر کو نکال دیا مدینے سے، مدینے میں نہیں رہ سکتا، اعتراض کرتا ہے، کلمہ حق برداشت نہیں ہوا لوگوں سے، اور جب شام بھیج دیا، حاکم شام نے سبز پتھر کا محل بنوایا۔ حضرت ابو ذر نے حاکم شام کے پاس جا کے کہا، حاکم شام دو ہی صورتیں ہیں، یا تو نے یہ محل اپنے پیسے سے بنوایا ہے یا مسلمانوں کے مال سے تو نے بیت المال سے یہ محل تعمیر کروایا ہے۔ اور فرمایا، حاکم شام اگر تو نے اپنے ذاتی پیسے سے محل بنایا ہے تو نے اسراف کیا ہے، اور اگر مسلمانوں کے مال سے اور بیت المال سے یہ محل بنا ہے تو نے خیانت کی ہے۔ یاد رکھ، مسلمانوں کا حاکم نہ اسراف کار ہو سکتا ہے نہ خائن ہو سکتا ہے۔ جی یہ جلا وطن کیا تو شام کے بازار اور چوک میں کھڑے ہو کے ہاتھ میں عصا ہوتا تھا اور حضرت ابو ذر اعلان کر رہے ہوتے تھے، ایھا الناس انا جندب ابن جنادہ، لوگوں میں جنادہ کا بیٹا جندب ہوں، دنیا مجھے ابو ذر کے نام سے جانتی ہے۔ میں نے انی سمعت رسول اللہ، میں نے پیغمبر کی زبان مبارک سے یہ سنا تھا، علی خیر البشر فمن ابا فقد کفر، علی کائنات کا سب سے افضل انسان ہے، جو علی کی افضلیت کا منکر ہے وہ کافر ہے۔ میری حکومت کے اقتدار کے لیے خطرہ ہے، کیا کیا جائے؟ حاکم نے کہا واپس بھیج دو مدینے۔ کیسے بھیج دو؟ ننگے اونٹ پہ سوار کر کے۔ خدا جانتا ہے صحابی رسول کو جب مدینے ایسی کیفیت اور حالت میں لایا گیا، رانیں زخمی ہو چکی تھیں، ٹانگوں سے خون بہ رہا تھا، پھر وہی کلمہ حق ہے۔ اور کسی نے کہا حاکم سے، بھوکا ہے ابو ذر، چرواہا تھا، بھیڑ بکریاں چراتا تھا، پیسے کے ذریعے منہ بند کرو ابو ذر کا۔ یہ روایت جو عرض کر رہا ہوں یہ امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے۔
کی تاریکی میں حاکم نے غلام کو بھیجا 200 دینار دے کے 200 اشرفی دے کے جاؤ ابو ذر کو دو. دق الباب کیا, رات کی تاریکی میں ابو ذر دروازے پہ آئے. کون ہے, کیا ہے؟ کہا یہ حاکم نے آپ کے لیے دینار بھیجے ہیں. ارے ابو ذر فرمانے لگے سبحان اللہ, مسلمانوں کا بیت المال اتنا امیر ہو گیا کہ ہر مسلمان کو 200 دینار بھجوائے جا رہے ہیں. کہنے لگے ہر مسلمان کے لیے نہیں ہے, صرف تمہارے لیے. ابو ذر نے فرمایا جس بیت المال سے کسی دوسرے مسلمان کو حق نہ ملے میں بھی اس سے لینے کے لیے تیار ہوں. غلام نے پینترا بدلا, کہنے لگا ابو ذر میری خاطر یہ دینار قبول کر لو, اگر تم مجھ سے یہ دینار قبول کر لو نا تو میرا آقا اور مالک مجھے آزاد کر دے گا, میری آزادی کی خاطر یہ دینار قبول کر لو. فرمایا یہ کیسے ممکن ہے, تجھے آزادی دلوا کے خود غلام بن جاؤں؟ خود غلامی. اب جملہ جو کہنے لگا اس پہ توجہ کرنا. چھٹے امام فرماتے ہیں جس رات ابو ذر نے 200 دینار واپس کیا اس رات ابو ذر بھی بھوکا سویا تھا, ابو ذر کے بیوی بچے بھی بھوکے سوئے تھے. یہ ہے معیار شیعہ, یہ ہے معیار. آؤ امیر المومنین کے ایک دوسرے شیعہ کا تعارف کرواؤں. کون؟ دنیا جسے مالک اشتر کے نام سے جانا. اللہ اکبر. جناب مالک کی عظمت کے لیے جناب امیر المومنین کا یہ جملہ کافی ہے. مالک کی شہادت کے بعد مالک کو یاد کر کر کے رویا کرتے تھے اور فرماتے تھے رحم اللہ مالکا لقد کان لی کما کنت لرسول اللہ. علی مولا فرماتے تھے اللہ مالک پر اپنی رحمتیں نازل کرے. مالک اشتر کا میرے نزدیک وہی مقام تھا جو میرا رسول اللہ کے نزدیک مقام. میری جو حیثیت رسول اللہ کے نزدیک تھی وہی حیثیت مالک اشتر کی میرے نزدیک. کون مالک جس کے لیے امیر المومنین نے فرمایا اما واللہ لو کان من جبل لکان فندا لا یرتقیہ الحافر لا یرتقیہ الحافر ولا یرکع علیہ طائر. اگر مالک اشتر دنیا کے کسی پہاڑ کا نام ہوتا تو بلند ترین پہاڑ ہوتا, نہ کوئی گھوڑا وہاں تک تیز رفتار گھوڑا وہاں تک پہنچ سکتا تھا, نہ کوئی پرندہ وہاں تک پر مار سکتا. وَلَوْ كَانَ مِنْ حَجَرٍ لَكَانَ صَلْدًا. اور اگر مالک دنیا کے کسی پتھر کا نام ہوتا تو دنیا کی سخت ترین چٹان ہوتا. اللہ اکبر. دوستو حقیقت یہی ہے, یہ تو کوئی نہ لطف ہوا نا, یا علی ہم تیرے ہیں, لطف اور کمال یہ علی کہہ دے یہ میرا ہے. خدا جانتا ہے نہج البلاغہ پڑھی ہے. امیر المومنین کی جو شیعہ امیر المومنین کی زندگی میں جامع شہادت نوش کر گئے تھے, خطبہ نہج البلاغہ میں امیر المومنین انہیں یاد کر کے رویا کرتے تھے اور اس طرح بلند آواز سے گریہ کرتے تھے اس طرح بوڑھی ماں جوان بیٹے کے غم میں روتی. این اخوانی فی الدین مضوا علی الحق. کہاں گئے وہ میرے دین کے بھائی؟ رو کے فرماتے تھے اینا اینا عمار کہاں چلے گئے؟ اینا اینا حسن ابن تیہان کہاں چلے گئے؟ اینا اینا ذو شہادتین کہاں چلے گئے؟ علی روتے تھے. اور مالک اشتر وہ شیعہ امیر المومنین کا حضرت محمد ابن ابی بکر کی شہادت کے بعد میرے آقا امیر المومنین نے جب مالک کو مصر کا گورنر نامزد کیا تو اہل مصر کو ایک خط لکھا اور وہ خط نہج البلاغہ میں موجود ہے.
جس خط سے مالک کی عظمت کا اندازہ ہوتا ہے، میں وہ دو جملے سنانے لگا ہوں، آپ ایک صلوات بلند آواز سے میرے آقا نے اہل مصر کو لکھا، اما بعد انی بعثت الیکم عبدا من عباد اللہ، اے اہل مصر میں اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ نہیں، آپ خاموش ہو گئے شاید اس لیے کہ یہ مالک کے لیے کون سی عظمت کی بات ہے، ہم سبھی اللہ کے بندے ہیں۔ نہ میرے دوستو، اللہ کا بندہ تو کوئی ہوتا ہے، عبد خدا ہونا تو بہت بڑا شرف ہے۔ ہم تو ہماری کیفیت تو یہ ہے، کوئی دنیا کا بندہ، کوئی اقتدار کا بندہ، کوئی پیسے کا بندہ، کوئی خواہشات نفس کا بندہ، کوئی کسی بندے کا بندہ۔ عبد خدا ہونا تو یہ وہ بہت بڑا شرف ہے۔ ہر مسلمان نماز کے تشہد میں پہلے محمد مصطفیٰ کے عبد ہونے کی گواہی دیتا ہے، پھر رسول ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ عبدیت تو بہت بڑا بلند مقام ہے۔ سرکار وفا کے زیارت نامے میں، حضرت ابو الفضل العباس علمدار کے زیارت نامے میں، اور یہ وہ زیارت ہے جو امام صادق علیہ السلام نے آ کے سرکار وفا کی قبر عطر پہ کھڑے ہو کے سلام پڑھے تھے۔ اس سلام کا پہلا جملہ یہی ہے، السلام علیک ایھا العبد الصالح۔ سمجھے عبدیت کتنا بڑا مقام، اور اس ہستی کی عظمت کا اندازہ کون کر سکے؟ علی مولا جسے عبد خدا کا لقب عطا کر رہے ہوں، اور جس کے عبد خدا ہونے کی گواہی علی دے رہا۔ انی بعثت الیکم عبدا من عباد اللہ، اہل مصر میں اللہ کے بندوں میں سے ایک بندے کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ کیسا ہے وہ بندہ؟ لا ینام ایام الخوف، جو خوف کے دنوں میں سوتا نہیں ہے، ولا ینقل عن العداء ساعات الرو، اور جب جنگ کے شعلے بھڑک رہے ہوتے ہیں تو دشمن کو پیٹھ دکھا کے میدان سے بھاگتا نہیں ہے۔ فإنه اشد علی الفجار من حریق النار وابعد الناس عن دنس وعار، میں اس کو بھیج رہا ہوں جو فاسق اور فاجر لوگوں کے لیے آتش جہنم سے بھی زیادہ سخت ہے، اور انسانوں میں سب سے زیادہ جو ننگ و عار سے دور ہے، میں اس مالک اشتر کو تمہاری طرف بھیج رہا ہوں۔ وہ مالک ابن الحارث، وہ حارث کا بیٹا مالک ہے۔ اگلا جملہ سننا جناب امیر کا، میرے آقا نے فرمایا اہل مصر یاد رکھنا، فَإِنَّهُ سَيْفٌ مِّن سُيُوفِ اللَّهِ، مالک اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار، مالک اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار۔ کیسی تلوار؟ لا قلیل الزبۃ ولا ناب الزریبہ، مالک اللہ کی ایسی تلوار ہے جس کی دھار کبھی کند نہیں ہوتی، جس کا وار کبھی خطا نہیں کرتی۔ فاسمعوا له وأطيعوا أمره فيما طابق الحق، اہل مصر جو بات بھی حق کے مطابق ہے نا، ہر اس بات میں ہر اس حکم کو توجہ سے سننا اور مالک کے ہر حکم کی اطاعت کرنا، مالک کے ہر حکم کی اطاعت کرنا۔ فَإِنَّهُ لَا يُقْدِمُ وَلَا يُحْجِمُ وَلَا يُقَدِّمُ وَلَا يُؤَخِّرُ إِلَّا عَنْ أَمْرِي، کیوں؟ فرمایا مالک کسی کو آگے بڑھائے گا تو میرے حکم سے، کسی کو پیچھے ہٹائے گا تو میرے حکم سے، مالک حملہ کرے گا تو میرے حکم سے، پسپائی اختیار کرے گا تو میرے حکم سے۔ مالک کے ہر حکم کو علی کا حکم سمجھ کے اطاعت کرنا، اس لیے کہ مالک اپنی مرضی سے کچھ نہیں کرتا، مالک وہی کرتا ہے جو علی چاہتا ہے۔ اور یہ شیعت، لوگوں نے تو اپنی مرضی کو شیعت بنا لیا اور دین بنا لیا۔ لوگ کہتے ہیں میرا یہ عقیدہ ہے، اور لوگ کہتے ہیں میری یہ پسند ہے، لوگ کہتے ہیں میری یہ مرضی ہے۔ تیری مرضی کا نام دین نہیں، مولا کی مرضی کا نام دین۔ تیرے عقیدے کی کوئی حیثیت نہیں، تیری چاہت کی کوئی حیثیت نہیں، یہ دیکھ مولا کیا چاہتا ہے۔ یہ
مالک نہ پہنچ سکے مصر، جا رہے تھے، راستے میں حاکم شام کی سازشوں کا شکار ہو گئے۔ گرمی کا موسم تھا، دوپہر کا وقت تھا، ایک منزل پہ قیام کیا جس کو حاکم شام نے، جس کی زمینوں پہ ٹیکس معاف کرنے کا وعدہ کیا تھا کہ اگر تو مالک کو زہر پلا دے تو اس سے کبھی کوئی خراج، کوئی ٹیکس وصول نہیں کیا جائے۔ شہد کے شربت میں زہر ملا کے مالک کو پلایا گیا اور مالک کی شہادت ہو گئی۔ اور حاکم شام فخر سے کہا کرتا تھا ان للہ ہے، نہیں، ان للہ جنودا من عسل، شہد میں بھی اللہ کے لشکر ہوتے ہیں۔ مالک کی شہادت ہو گئی، خبر شہادت شام بھی پہنچی، عراق بھی پہنچی۔ جب شام پہنچی نا خبر شہادت، شام والوں نے جشن منایا مالک کی موت پر، خوشی منائی مالک کی موت پر۔ حاکم شام نے برسر منبر جا کے اعلان کیا تھا ایھا الناس ان لعلی ابن ابی طالب یدان یمینان، لوگوں علی کے دو دائیں ہاتھ تھے، علی کے دو دائیں ہاتھ تھے، قطعت احدہما یوم صفین وعمار بن یاسر، علی کا ایک دایاں ہاتھ میں نے صفین میں کاٹا جو عمار یاسر تھے، وقطعت الاخرى اليوم، علی کا دوسرا دایاں ہاتھ میں نے آج کاٹ دیا جو مالک اشتر۔ اور جب یہ خبر کوفہ پہنچی، عراق پہنچی، عراق کی فضا سوگوار ہو گئی۔ میرے آقا امیر المومنین تک جب خبر شہادت پہنچی نا مالک کی، بے ساختہ زبان سے نکلا ان للہ و انا الیہ راجعون، ان للہ و انا الیہ راجعون، الحمدللہ رب العالمین۔ آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے، علی مولا رو بھی رہے تھے، بارگاہ رب العزت میں دعا کے لیے ہاتھ بلند کر دیے، اللہم انی احتسبہ عندک، پروردگار میں مالک کی موت پر تجھ سے اجر کا طلبگار۔ ان موتہ من مصائب الدہر، جملہ سننا، علی مولا بارگاہ رب العزت میں عرض کر رہے تھے پروردگار تو جانتا ہے مالک کی موت علی کے لیے زمانے کی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت ہے، لیکن میرا اللہ سب سے بڑی مصیبت تو تیرے حبیب کی رحلت کا دن تھا، میرا اللہ تیرے حبیب کی رحلت کے بعد علی نے خود کو صبر کا عادی بنا لیا ہے، اب علی مالک کی موت پہ صبر کرے، تجھ سے اجر کا طلب۔ یہ تھے وہ علی کے شیعہ، اور پھر یاد کر کے رویا کرتے تھے امیر المومنین، فرمایا کرتے ہیں للہ در مالک وما ادراک ما المالک، مالک پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوں، تم کیا جانو کہ مالک کیا۔ فَلْيَبْكِ الْبَوَاقِيَ عَلَى مِثْلِ مَالِكَ، رونے والیوں کو چاہیے کہ وہ مالک پر روئیں اور مالک جیسوں پر روئیں۔ اور پھر رو کے فرماتے تھے ایک جملہ، حل موجود ان کا مالک، کوئی ہے اب دنیا میں مالک جیسا؟ لا ارا مثلہ بعدہ، رو کے کہتے تھے مالک کے بعد مجھے کوئی مالک جیسا نظر نہیں آتا۔ حل موجود ان کا مالک، کوئی ہے دنیا میں مالک جیسا؟ حل مرجو ان کا مالک، کیا امید کی جا سکتی ہے کوئی مالک جیسا ہوگا؟ حل قامت النساء وانتلدن مثل مالک، دنیا میں کوئی ہے ماں جو مالک جیسا بیٹا جنم دے؟ یہ تھے وہ امیر المومنین کے شیعہ۔ خداوند عالم ہمیں حضرت امیر المومنین کے شیعوں میں سے قرار دے اور امیر المومنین کے شیعہ بننے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ 8 ذی الحج کو جب حجاج مینا کی طرف جا رہے تھے،
فرزند رسول مکہ چھوڑ کے کربلا کی طرف جا احرام حج کو عمرے سے تبدیل کیا اور عمرہ ادا کر کے فرزند رسول مکہ سے نکلے. میرا اللہ تیرے گھر کی حرمت باقی رہے، تیرے گھر کا احترام باقی. حضرت محمد حنفیہ وضو فرما رہے تھے جب امام حسین علیہ السلام کی روانگی کی خبر ملی. درمیان میں وضو چھوڑ کے دوڑ کے امام حسین علیہ السلام کے گھوڑے کے سامنے آ گئے. جناب محمد حنفیہ نے عرض کی فرزند رسول میں نے کل عرض کیا تھا آپ کی خدمت میں کہ آپ کوفے کا ارادہ ترک فرمائیں اور اس فیصلے پہ نظر ثانی فرمائیں، اور آپ نے نظر ثانی کا فیصلہ کیا تھا اور آج پھر آپ روانہ ہو گئے کوفے کے لیے جا رہے ہیں. سید الشہداء نے فرمایا محمد بھائی تیرے چلے جانے کے بعد جب میں سویا رات عالم خواب میں نانا کی زیارت ہوئی اور میرے نانا نے یہ فرمایا تھا ان اللہ شاء یراک قتیلا، میرا حسین بیٹا اللہ یہ چاہتا ہے کہ تو راہ خدا میں جام شہادت نوش کر. مشیت یہی ہے کہ تو راہ خدا میں قاتل ہو جائے. محمد حنفیہ عرض کرتے ہیں آقا فرزند رسول اگر یہی مشیت خدا ہے تو علی کی بیٹوں کو تو ساتھ نہ لے جائیں، ان زہرا جائیوں کو تو ساتھ نہ لے جائیں. اس وقت رو کے فرمائے ان اللہ شاء یراہن سبایا، مشیت پروردگار یہی ہے زینب و کلثوم کے ہاتھوں میں رسی. اجرکم علی اللہ. اور بعض ارباب مقاتل میں لکھا چلا قافلہ مکہ سے نکلے، منزلیں طے کرتے کرتے آپ نے سفر کیے. آپ کو اندازہ ہے سفر میں کوئی مسافر مسرور اور شادمان اور خوش نہیں ہوتا. وطن کا خیال، پسماندگان کا خیال، عزیز و قارب کا خیال، سفر کی شوقیں. منزلیں طے ہوتی آئیں اور جب فرزند رسول پہنچے نا منزل سالبیہ پر، کوفے سے آنے والا ایک شخص امام علیہ السلام سے نہیں ملا. عمدن امام سے وہ دور ہو گیا، لیکن امام کے قافلے میں قبیلہ بنی اسد کے 2 افراد تھے. انہوں نے تیز گھوڑے دوڑائے اور اس شخص کے پاس گئے. تعارف ہوا، پتہ چلا کہ وہ بھی قبیلہ بنی اسد کا ہے. یہ 2 افراد بھی قبیلہ بنی اسد کے تھے. کہا کوفے سے آ رہے ہو، کوفے کی کوئی اہم خبر؟ کہا ہاں میرے پاس ایک بڑی اہم خبر ہے. بتا کیا خبر ہے؟ کہنے لگا میں نے اس حال میں کوفہ چھوڑا کہ سفیر حسین مسلم اور ہانی کے پاؤں میں رسیاں ڈال کے ان کے لاشوں کو گھسیٹا جا رہا تھا. کوفے کی گلیوں میں، کوفے کے بازاروں میں مسلم و ہانی کی لاشیں گھسیٹے جا رہی. داستان کون مسلم جو کتاب کربلا کا دیباچہ، کون مسلم جو اس راہ کربلا کا پہلا شہید اور پہلی شہادت. کوئی تصور کر سکتا ہے کہ اس کربلا کے مسافر نے یہ خبر کس حوصلے کے ساتھ سنی ہوگی؟ افراد آئے بنی اسد کے. امام حسین علیہ السلام خیمے میں تشریف فرما تھے.
سارے اصحاب، سارے اہل بیت، سارے چاہنے والے موجود تھے۔ بنی اسد کے افراد عرض کرتے فرزند رسول ہمارے پاس ایک اہم خبر ہے، اگر فرمائیں تو یہیں سب کے سامنے بیان کر دیں، اور اگر مناسب سمجھیں تو تنہائی میں آ کے وہ خبر سن لیں۔ فرزند زہرا نے سب مجمع پہ نگاہ ڈالی اور ایک مرتبہ فرمایا ان میں سے تو کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس سے مجھے کوئی بات چھپانی ہو، جو خبر ہے سب کے سامنے بیان کرو۔ کہنے لگے مولا وہ جو کوفے سے شخص جا رہا تھا ہم اس کے پاس سے ہو کے آئے ہیں، اس نے یہ خبر دی ہے کہ میں نے اس حال میں کوفہ چھوڑا کہ مسلم اور ہانی کے لاشوں کو گھسیٹا جا رہا تھا۔ کوفے کی گلیوں میں، بازاروں میں آپ کے بھائی مسلم کے لاشوں کو گھسیٹا جا رہا تھا۔ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، فمنہم من قضی نحبہ ومنہم من ينتظر۔ ان آیات کی تلاوت کرنے کے بعد اولاد عقیل کی طرف رخ کیا فرزند رسول نے، فرمایا اولاد عقیل تمہارا حصہ کربلا میں شامل ہو گیا، تمہارا حصہ کربلا میں شامل ہو گیا۔ اولاد عقیل اب تم جانا چاہو تو واپس جا سکتے ہو۔ اولاد عقیل نے عرض کی مولا یہ کیسے ممکن ہے، ہم آپ کو چھوڑ کے چلے جائیں، اگر لے سکے تو بھائی مسلم کا انتقام لیں گے، اور اگر انتقام نہ لے سکے ہم بھی اسی راہ پہ چلتے ہوئے اپنی جانیں قربان کر دیں گے جس راہ پہ چلتے ہوئے ہماری بھائی مسلم نے اپنی جان اجرکم علی اللہ، اجرکم علی اللہ۔ کوئی غم نہ دیکھو سوائے غم عالم۔ بطول راضی ہو آپ سے۔ عزادارو فرزند رسول اٹھے، اس خیمے میں تشریف لائے، اس خیمے میں بہن زینب موجود۔ میرے آقا نے فرمایا بہن زینب ہمارے قافلے میں بھائی مسلم کی بیٹی عاتقہ سفر کر رہی ہے، میری بہن بھائی مسلم کی بچی کو تو لاؤ۔ 7 سال کا سن لکھا، بچی آئی جناب مسلم کی، امام حسین علیہ السلام نے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرنا شروع، سر کے پیشانی کے بوسے لینے شروع کی، محبت کا اظہار شروع کیا، اور فرمایا بہن ہم نے فلاں منزل سے گوشوارے خریدے تھے تو گوشوارے لاؤ۔ یہ بھی گوشوارے لائے۔ امام حسین علیہ السلام نے مسلم کی بیٹی کو گوشوارے پہنانے شروع کیے۔ بڑی سمجھدار بچی، بڑی ہوشیار بچی، عرض کرتی مامو جان آپ محبت اور شفقت تو ہمیشہ فرماتے ہیں، لیکن آج آپ کی محبت کا انداز نرالا ہے۔ مامو جان میرے بابا کو خیریت تو ہے؟ ایسی محبت اور شفقت تو یتیموں سے کی جائے۔ اجرکم علی اللہ، اجرکم۔ مظلوم کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ میرے آقا نے فرمایا عاتقہ بیٹی آج کے بعد مجھے باپ سمجھنا، تیرا بابا عالم غربت میں، تیرا بابا کوفے میں مارا گیا، عزادار و رسول زادیوں کے خیموں میں وہاں مسلمہ کی صدائیں بلند ہوئی، مسلم کا نوحہ پڑھا گیا، عزاداروں سنوں کے چولا۔ یہ سارا منظر 3.5-4 سال کی سکینہ دور کھڑی دیکھ رہی ہے، اور سکینہ یہ سوچ رہی ہے عالم غربت میں جو یتیم ہو جائے اس کے کانوں میں گوشوارے پہنائے جاتے ہیں، عالم غربت میں جو یتیم ہو جائے اس کے سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرا جاتا ہے، عالم غربت میں یتیم ہو جائے اس کے ساتھ محبت و شفقت کی جاتی ہے۔ میں کہوں گا ہائے قسمت جناب سکینہ کی، ہائے قسمت جناب سکینہ کی۔ بابا کی شہادت کے بعد کون تھا سکینہ کو گوشوارے پہنانے والا؟ وہ گوشوارے جو بابا نے پہنائے تھے، اس عالموں نے کان چیر کے وہ گوشوارے بھی اتار لیے۔ کون تھا سر پہ شفقت کا ہاتھ پھیرنے والا؟ شمر کے تماچے، یتیم کے رخسار، اور بی بی رو کے یہ جملہ کہتے
تلواریں پہنائے تھے۔ عزادارو عصر عاشور تک جناب مسلم کی اس یتیمہ کا ذکر ملتا ہے کتابوں میں، عصر عاشور کے بعد عاتقہ کا ذکر نہیں ہے۔ سن لو گے جملہ؟ سادات مومنین مجھے معاف کر دینا، جملہ بڑا سخت ہے۔ فرزند زہرا کا سر کٹ کے نوکے نیزہ پہ سوار ہوا، میدان کربلا میں ایک آواز گونجی، لوٹو تبرکات علی عزادارو رسول زادیوں کے خیموں میں جو لوٹ مچی، ظالم گھوڑوں پہ سوار جو لوٹنے آئے، اس شدت سے لوٹا لوٹنے والوں نے کہ بچوں کے ہاتھ ماں کے دامن سے چھوٹ گئے تھے، جس طرح تسبیح کے دانے بکھر جاتے ہیں، سادات کے بچے کربلا میں بکھر گئے، عزادارو خیمے جل گئے، خیمے لٹ گئے۔ عزادارو جب گرد بیٹھ چکی، عزادارو سنو گے جملہ، میری آقا زادی نے یتیموں کو گننا شروع کیا، اکٹھا کرنا شروع کیا، دیکھا یتیم جناب مسلم کی یتیم عاتقہ نظر نہیں آتی۔ عزادارو دیکھتے دیکھتے کیا دیکھا، ایک مقام پہ جناب عاتقہ کا لاشا پڑا تھا۔ عزادارو جو غور سے دیکھا، عاتقہ کے سینے پہ سموں کے نشان تھے، لوٹنے والوں کے، اور سموں تلے گھوڑوں کے سموں تلے کچلا گیا لاشا مسلم کی۔ الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ پروردگار ہمارے ذکر کو قبول فرما، کریم اللہ اس سے عذا کو ہماری نجات کا اور شفاعت کا ذریعہ بنا۔ کریم اللہ تعلیمات قرآن و اہل بیت پر چلنے کی توفیق عطا فرما، امیر المؤمنین کا حقیقی شیعہ بننے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم اللہ تمام عزاداران کی مال جان عزت آبرو ناموس کی حفاظت فرما۔ کریم اللہ تمام شیعان امیر المؤمنین کی حفاظت فرما۔ ہم سب کو موت سے پہلے کربلا والوں کی زیارت نصیب فرما، بعد از موت کربلا والوں کی شفاعت نصیب فرما۔ امام عصر کے ظہور میں تاجیل فرما، معرفت کے ساتھ صاحب الامر کی زیارت نصیب فرما۔ حضرت ولی عصر کے حامیان و ناصران و منتظران سے ہمارا شمار فرما، تمام ملتمسین کی دعائیں مستجاب فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اللہم صلی علی محمد و